السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 105 سے 107 تک ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر ہیں تمہارے اپنے نفس، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دیں گے تم کو، تکلیف دیں گے تم کو جو بھٹک گیا جب تم ہدایت پا جاؤ۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا۔ فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو گواہی تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، دو عدل والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا دو دوسرے جو تمہارے علاوہ ہوں، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر ہو تم سفر کر رہے زمین میں، فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما، تو ٹھہرا لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، کہ نہیں ہم بیچیں گے ساتھ اس کے کم قیمت میں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہوں قریبی رشتہ دار، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہم چھپائیں گے گواہی کو اللہ کے لیے، اللہ کی، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک تب البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ، پھر اگر ظاہر ہو جائے، عَلَىٰ کہ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، کہ وہ دونوں مستحق ہو گئے ہیں اثماً گناہ کے، فآخران یقومان، تو دو دوسرے کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، الذین استحقا، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا، علیہم جن پر، اولیان، پہلوں سے بڑھ کر، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، لشہادتنا حق من شہادتہما، گواہی ہماری زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم زیادتی کریں گے، انا اذا لمن الظالمین، بے شک تب البتہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ میرا خیال 108 تک ہی کر دوں، پھر یہ رکوع بھی آ رہا ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لے کے آئیں گے گواہی کو، علی وجہہا، اس کی جگہ پر، اس کے چہرے پر، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ پھر لوٹا دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ اللہ فرماتے ایمان والو، تم پر تمہاری اپنا نفس ہے، یعنی ذمہ داری اپنے نفس کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن میں بہت دفعہ اللہ نے یہ لفظ کہا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سب جھوٹ اور بہلاوے ہیں شیطان کے، کہ انسان سمجھتا ہے میں نے کسی نیک کا پلہ پکڑ لیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، میرے گناہوں سے بھی درگزر ہوگا اس کی نیکیوں کے صدقے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے اوپر اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کیا ہے جو وہ کوشش کرے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو عنقریب ہم دیکھیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ دنیاوی کوششیں نہیں اتنی دیکھیں گے جتنی آخرت کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ دنیا میں اسباب اختیار کرنا انسان کے لیے رکھا گیا
کہ وہ اسباب اختیار کرے، باقی جو ملنا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی قسمت میں جنت اور دوزخ دونوں جگہ ہیں۔ جس طرح کہ وہ کام کرتا ہے وہ چیز اپنے لیے وہ رکھ لیتا ہے اللہ کے پاس۔ نیکیوں کی طرف جاتا ہے، جنت پکی ہوتی جاتی ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے، نیکیوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے تو دوزخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف خود کو دھیان رکھو اور دوسروں کو نہ دیکھو۔ یہ بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ خود کو صحیح کرو اور دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ یہ بھی ہمارے نبی کا مشن ہے۔ انسان اپنی اعمال، اپنے اخلاق، اپنی عادتیں، اپنی دین کی طرف سے کبھی بھی بیگانہ ہو کر دوسروں کو تو نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تم کرو گے اس کی ذمہ داری تم ہی پر آئے گی، کوئی دوسرے کو تم بلیم کر کے خود کو چھڑوا نہیں سکتے۔ لیکن جتنا انسان سے پاسبل ہو اسے دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جتنا جس کو جو پتہ ہے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہو۔ یہاں یہ مقصد ہے کہ تم اپنے آپ کو کی اصلاح کرتے رہو، کبھی بھی خود سے بے فکر نہ ہونا۔ اپنے اخلاق کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی عادات کو، اپنے معاملات کو ہر وقت کریٹیکلی دیکھتے رہو۔ اپنے روح اور ایمان کو مضبوط بھی کرو، کیونکہ جانا تو اس کی طرف ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ دیکھے ہر نفس اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، تم ہدایت پر پکے ہوئے، تم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو پوری دنیا کی گمراہی تمہیں نقصان نہ دے سکے گی۔ جب تم ہدایت پا جاؤ گے تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، تم اللہ کو اپنا حامی و مددگار سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس سے مدد مانگتے رہو گے، اسی سے توفیق مانگتے رہو گے۔ پھر دنیا میں آس پاس تمہارے برائی ہوگی، اس سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہوگا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، جانا تو سب کو اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ اگر تم نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے، اللہ کی خاطر نہیں کیے، دنیا کی خاطر لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اللہ کی خاطر نہیں کیے، تو وہ بتا دے گا تم کیا کر کے آئے، کس نیت سے کر کے آئے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، پھر گھر والوں کی، پھر آس پاس والوں کی، اپنی پوری کوشش کرو۔ پھر بھی کوئی نہ مانے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بتایا تھا تو تمہارے سننے والے ٹھیک کیوں نہیں ہوئے، تم نے سب کچھ بتا دیا تھا، پڑھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا تو انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان میں ایک واقعہ ہے، اگر ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیں تو ساری آیات آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ جو وصیت کا حکم ہے، پہلے جیسے تھا کہ موت کے وقت وصیت کی جائے، یہ اب چونکہ ترکہ جو ہے وراثت اس کے سارے احکام آ گئے، اس طرح کی کوئی وصیت کرنا اپنے پورے مال میں ضروری نہیں ہے۔ وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ ہاں، نیکی کی وصیت اور اپنے پیچھے معاملات میں اور اپنے بچوں میں بھلائی کی وصیت کرنے کے لیے ہمیشہ ہی انسان کو کہا گیا کہ وہ اچھی وصیت کر کے جائے۔ تو ایک شخص 2 انصاری لوگوں کے ساتھ، عیسائی لوگوں کے ساتھ کہیں سفر میں گیا، وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بدیل نام کا وہ شخص تھا، تمیم اور ایک اور شخص ان کے ساتھ تھا۔ وہاں اس کی طبیعت خراب ہوئی، تجارت کے لیے یہ گئے تھے، تو اس کو احساس ہوا کہ شاید میں مر نہ جاؤں۔ اس کے پاس کچھ سامان تھا، اس نے اس سامان کی لسٹ بنائی ایک اور اسے کہیں سامان میں چھپا دیا، اور ان 2 لوگوں سے کہا کہ اگر میں مر گیا، یہ میرا سامان جو تجارت سے میں نے خریدا ہے،
اس کو میرے گھر والوں کو پہنچا دینا۔ وہ شخص واقعی فوت ہو گیا تو سامان کو انہوں نے جب دیکھا، اس میں سے ایک چاندی کا پیالہ جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور کارونگ ہوئی تھی، قیمتی پیالہ تھا۔ ان کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے پیالہ نکال لیا اور باقی سامان سارا اس کے گھر والوں کو پہنچا دیا۔ اب گھر والوں نے سارا سامان کھولا تو ان کو اس میں سے لسٹ نظر آئی۔ اس لسٹ کے حساب سے انہوں نے دیکھا کہ اس میں پیالہ نہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ اللہ کے نبی، اس طرح ہمارے سامان آیا ہے اور اس میں سے لسٹ نکلی ہے لیکن ایک پیالہ غائب ہے، آپ نے ان دونوں کو بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کوئی پیالہ نہیں نکالا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ ہو سکتا ہے لسٹ رکھنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہو تو وہ پیالہ اسے بیچنا پڑ گیا ہو، اس لیے آپ نے انہیں بری کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں ہو ہی نہ۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر والوں نے بازار میں ایک شخص کے پاس، سونار کے پاس وہ پیالہ دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے انہی شخص کا نام لیا کہ اس نے مجھے بیچا۔ وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے ساری بات کا ذکر کیا۔ آپ نے انہیں دوبارہ بلایا اور ان سے پھر عصر کے بعد قسمیں کھائیں اور گواہی لی۔ تب ان کو یہ سچ بولنا پڑا کہ واقعی ہم نے چرایا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر سے وہ سونار بھی بتا چکا تھا۔ تو اس سب چیز کا یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ معاملہ کیا اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے گواہیاں لی۔ 2 دفعہ گواہیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پہلی گواہی میں وہ مکر گئے تھے اور پھر دوسری گواہی میں قسموں کے بعد ان سے گواہی لی گئی تو انہوں نے سچ بولا۔ تو اللہ فرماتے، ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی، تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کے وقت 2 عدل والے تم میں سے ہوں جو اس وصیت کو سنیں اور پھر آگے پہنچائیں، یا اگر تمہیں اپنوں میں سے کوئی نہیں ملتا، او آخران من غیرکم، تو تمہارے علاوہ کوئی جو آس پاس ہوں ان کو تم وصیت کے وقت شہادت گواہ بنا لو۔ اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تمہیں مصیبت پہنچ گئی موت کی، تو ان دونوں کو نماز کے بعد کھڑا کرو تو اللہ کی قسمیں کھلواؤ۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا لی ہوں گی کیونکہ تب مسلمان نہیں تھے، تو اتنا توجہ بھی نہیں دی کہ قسم کھانے کے بعد جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قسمیں وہ ہو جو ان کے وارثوں نے پیالے کو نہ پا کر ان سے لی تھی۔ تو اللہ فرماتے، اگر تمہیں شک ہو تو ان سے قسمیں کھلوا کے انہیں نماز کے بعد کھڑا کرو اور پوچھو، اور وہ یہ قسم کھائیں کہ ہم کم قیمت پر، یعنی اپنی قسموں کو نہیں بیچیں گے، چاہے ہمارا قریبی رشتہ دار ہو، اور نہ ہم گواہی کو چھپائیں گے اللہ کی، ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر ظاہر ہو گیا، جیسے ان کا ظاہر ہو گیا کہ وہ گناہ کے مستحق ہو گئے، پھر 2 دوسرے کھڑے کیے جائیں گے ان دونوں کی جگہ پہ جو ان سے زیادہ جن پر حق ثابت ہوا ہو، وہ پہلے سے زیادہ مستحق ہوں، یعنی 2 گواہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے جنہوں نے چوری کی۔ پھر وہ بھی قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ اچھی جنہوں نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے، تب تو ہم ظالم ہو جائیں۔ یہ حلف جو انہوں نے دینا تھا، یہ اس کا الفاظ ہے۔ اللہ فرماتے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی اب ان کو پتہ چل گیا کہ پچھلوں کی قسمیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں، ہماری نہ ہو جائیں، اس لیے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو صحیح جگہ پہ لے کے آئیں گے، صحیح بات کریں گے، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ ان کی قسمیں بھی جیسے پہلوں کی قسمیں رد کر دی گئیں، ان کی بھی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، تو ان کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنا اعتبار بحال رکھنے کے لیے اب یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو انہوں نے پھر صحیح گواہی دی اور آپ نے سامان لے کے تو وارثوں کو دیا، اور وہ تو سامان بیچ چکے تھے، 1000 درہم ان کو دینا پڑا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہر معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سنا کرو تمہارا نبی کیا کہتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی پریزنس کا احساس کرو۔ اس چند
ٹکوں کی چیز کے لیے اپنے ایمان نہ بیچو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قسم کھانا ایک مجبوری کا کام ہے، قسم کھا کر جھوٹ نہ بولو، قسم کھا کر اپنے معاملات کو سیدھے نہ کر لو۔ دنیا میں سیدھا کر لو گے، آخرت میں کیا کرو گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، کوئی اپنی چرب زبانی سے مجھ سے کچھ ہتھیا لے گا اور میں نہ سمجھ پاؤں گا اور اسے دے دوں گا تو یاد رکھے وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ آپ نے قول الزور سے ہمیشہ منع کیا، جھوٹی گواہی سے ہمیشہ روکا، کیونکہ ایک گواہی سے ہی کسی کی جان بھی پھنس سکتی ہے اور کسی کی بچ بھی سکتی ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کو مس یوز نہیں کرنا، جو اس نے زبان دی، جو اس نے بولنے کی نعمت دی، جو اس نے گواہی کا ایک قانون رکھا، اور یہ سارا کچھ ہمارے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اس نے کیا، اس کو مس یوز نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔